انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منظروں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے، فرمایا آدم، اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ، کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان حوا کا آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت، فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے، اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب بہترین، ہاں ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے، اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں، اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر بیمار ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر فقیر ہو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں اب وہ دعا بتاتا ہوں، وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لیں. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لیں. زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں، ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے، ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
اگر بیمار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، نافرمان ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، منگتے ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بھکاری ہوئے آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، جواری ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، شرابی ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، بدکار ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، مقروض ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، حتیٰ کہ بے اولاد ہوئے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، دنیا کی کسی مسائل مشکلات الجھنوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا میں نے بنا دیا، یا اللہ تیری رحمت موجود پہ ایک اور کام بھی کر دے، کیا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ان کو متقیوں کا خود امام بنا دے۔ اللہ نیک نہیں، خود نیکوں کا امام بنا دے، نیکوں کا چیف بنا دے۔ اے اللہ صالحین نہیں، صالحین کا بڑا بنا دے، متقین نہیں، متقین کا بڑا بنا دے، صادقین نہیں، صادقین کا بڑا بنا دے۔ مولا ان سب کا بڑے سے بڑا بنا دے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو یہ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ مکہ مکرمہ میں مجھے ایک مجذوب ملے، پرانی بات ہے، مجذوب تھے، ان سے میں نے کچھ باتیں کی، میں نے کہا کچھ نصیحت۔ فرمایا زندگی کا سارا سرمایہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کو وقت دو، سختی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ۔ ایک یہ لفظ فرمایا، اور دوسرا فرمایا پھر وقت دو جتنا، اتنی دیر دعا کو بھی وقت دو۔ تو میں نے پوچھا کون سی دعا؟ تو انہوں نے بے ساختہ یہ دعا پڑھی، اور پڑھے میرے ساتھ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ گھریلو جھگڑوں کا علاج، میاں بیوی کی ناچاکی کا علاج، اولاد کی ناچاکی، محبت اور نافرمانی کا علاج۔ اولاد میں آپس میں عمروں میں فرق ہوتا ہے، بڑے کے بعد جو چھوٹا آتا ہے آپس میں ہمیشہ لگتی ہے، کوئی نظام ہے ایسا، اس کا علاج۔ میاں بیوی آپس میں الجھ گئے ہیں، بہن بھائی الجھ گئے ہیں، خونی رشتے الجھ گئے ہیں، اس کا علاج۔ اور زندگی میں اگر بندہ کسی طاقت سے محروم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے گھریلو جھگڑے ہیں، اس کا آخری علاج۔ اور بندہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کی راحت بنے، زندگی کا سکون بنے، اور بے اولادی نہ ہو۔ آج بار بار پڑھنا، کتنی بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، تکرار سے پڑھنا یہ آیت، اور بہت زیادہ پڑھنا، پڑھتے 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 تکرار سے پڑھنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں، اور پھر اتحیات میں تکرار سے پڑھنا۔ رب جعلنی کے بعد ایک دفعہ نہیں، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، اندر کے سوچ سے، بہت درد سے پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ اور پھر دعا، سلام کے بعد دعا ہاتھ اٹھا کے پھر اسی کو پڑھنا پڑھنا۔ چند دن، چند ہفتے، زیادہ نہیں، گھروں میں جنت کا سامان ہے۔